میں آج انشاءاللہ سورۃ الحجرات کی 2-3 آیات کو ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ تو ان آیات میں جو بنیادی سبق ہے اس پر آنے سے پہلے پچھلی جو آیات ہیں سورۃ الحجرات، بنیادی طور پہ اللہ رب العزت نے سارے معاشرتی احکام پر مبنی صورت اتاری ہے۔ بنیادی طور پہ شروع کی آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے کسی بھی معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر اس کے بعد اگلی بات اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے آداب بتائے کہ جو لوگ اس دور میں عرابی یا بدو یا جاہل یا دیہاتی ہوتے تھے وہ رسول اللہ کو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو ظاہر کیا کہ یہ لوگ جب پکاریں رسول اللہ کو تو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہوئے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کسی عام شخص کو نہیں بلا رہے، ان کو اپنی آوازیں رسول اللہ کی آوازوں سے پست رکھنی چاہیے۔ اور یہاں تک بیان کیا گیا کہ اگر یہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے پست نہیں رکھیں گے ان کے اللہ سارے اعمال کو غارت کر دے گا۔ یہ بنیادی ادب ہے۔ اب یہ معاشرتی آداب سکھاتے ہوئے بھی سب سے پہلے اللہ نے اپنا حق رکھا، دوسرے نمبر پہ رسول اللہ کے ساتھ بات کرنے کے ادب و آداب سکھائے۔ اس کے بعد پھر اگلے پہلو چلے۔ اگلے پہلو کیا چلے کہ ایسے لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ ادب و احترام کے دائرے میں بات کرتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان کے دلوں کو ایمان کے لیے مزین کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ کون لوگ ہیں؟ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے نکھار دیا، جن کے دلوں کو اللہ نے مزین کر دیا ایمان کے لیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا کہ یہ بنیادی صفات ہیں جن کو اپنا کے ایک بندہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہر طرح کے معاملات سرخرو ہو سکتا ہے۔ بنیادی آداب میں پہلے اللہ اور اس کے رسول کے اس ادب کو ملحوظ رکھنا۔ پھر اس کے بعد جو پہلی آیت آتی ہے جن کو معاشرتی آداب کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کرنا ہے، وہ پہلی بات یہ تھی کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی فاجر خبر لے کے آئے کسی پہلو سے ہو، اللہ رب العزت نصیحت کرتے ہیں اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ کیا مطلب؟ یہ آیات ان پس منظر میں اتری ہیں کہ جب قبیلوں کے درمیان میں دشمنی تھی کہ ایک قبیلہ دوسرے کے پاس خبر لے کے آیا جی فلاں قبیلے نے آپ پر حملے کی سازش کی ہے، کچھ دیر میں آپ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی نصیحت کی کہ آپ پہلے تحقیق تو کر لیں، ہو سکتا ہے اس نے سازش کی ہو سکتا ہے اس نے آگے جھوٹ بولا ہو، آپ تحقیق کریں اس سے پہلے کہ آپ چڑھ دوڑیں، آپ الٹا ان پہ جا کے حملہ کر لیں، وہ اپنے دھیان میں بیٹھے ہوں اور بعد میں اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کو اس بات پہ پچھتانا پڑے۔ یہ بنیادی ادب ہے کہ جی آپ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اگر آپ تک کوئی بھی خبر پہنچتی ہے تو آپ پہلے اس کی تحقیق کر لیں، پھر اس کے بعد اگلی بات کو لے کر چلیں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے اور جو رسول اللہ کا حکم ہے اس میں آپ پوری طور پہ اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ڈھال دیں، یعنی آپ کی ذاتی رائے اللہ اور اس کے رسول کی رائے کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ کے دل میں جو بھی بات آ رہی ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے معاشرتی احکامات میں ہمارے دلوں میں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ جی یہاں اللہ اور اس کے رسول کی مانی تو ہمارا اپنا نقصان ہو جائے گا، ظاہری نقصان کو سہ جائیں۔ اللہ کیا حکم دے رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس پہ کر دے کہ پھر وہ اللہ رب العزت کی ان نعمتوں پر کہ جو اللہ نے عطا کر دی ہیں وہ چاہے مشکل میں پڑا ہو وہ عمل کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جی بنیادی ان آیات پر جن کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ پچھلا میں نے کچھ پس منظر بتایا کہ جو آیتیں اس سے پہلے گزر چکی۔ آیت نمبر 9 آتی ہے جی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اگر دو گروہ مومنوں کے درمیان نَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا دو گروہ مومنوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فَأَصْلِحُوا تو ان کے درمیان میں صلح کرا دو۔ یہ پہلا بنیادی نقطہ ہے آج کی اس نشست کا۔ بینہما ان کے درمیان فَإِن بغت پھر اگر زیادتی کرے احداہما ان دونوں میں سے ایک علی الاخری کسی دوسرے پر فقاتلوا تو لڑو التی تبغی اس سے جو زیادتی کرے حتی تفیء یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے یا پلٹ آئے الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف۔ فإن فاءت پھر اگر وہ پلٹ آئے فاصلحوا تو صلح کرا دو بینہما ان کے درمیان میں بالعدل عدل کے ساتھ واقسطوا اور انصاف کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المقسطین پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اچھا اب ہمیں سمجھنا اس آیت میں یہ ہے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان میں جب لڑائی ہو جائے آپ پر فرض اول کیا جی آپ نے ان کے درمیان میں صلح کا سبب بننا، آپ نے ان دونوں کے درمیان میں صلح کروانی ہے۔ اب صلح کس لیے ضروری ہے یہ پہلو سمجھیے گا۔ ہماری تحریک کا، ہماری جماعت کا، ہماری سیاسی تنظیم کا مقصد کیا ہے؟ ہم دین کا غلبہ چاہتے ہیں۔ وہ دین کا غلبہ تب آئے گا جب ہم مسلمان بحیثیت مسلم اکٹھے ہوں، ہماری آپس میں جوڑ ہو، ہم سارے آپس میں ایک دوسرے کے دلوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں۔ اب صلح کا پہلو کیوں ضروری ہے کہ دو ایمان والے گروہوں کے درمیان میں لڑائی جو ہے ہماری اس تحریک کو کمزور کر دیں گی۔ ہمارے دوستوں میں لڑائی ہو جائے، کوئی بھی دو ایمان والے گروہ، یہ دوستوں کی بات نہیں ہے، کوئی دو ایمان والے گروہوں میں لڑائی ہو جائے، اللہ نے کیا حکم دیا
तुम सुलह की कोशिश करवाओ। अब अगली बात बड़ी खूबसूरत है, आप लोग दोनों के दरमियान सुलह की कोशिश करें, आप सालिस बने, आप दरमियान में वकील बन के खड़े हो। एक गिरोह जो ज्यादती कर रहा है आप उसको समझाने की कोशिश करें, अगर वो नहीं मान रहा फिर अल्लाह ने अगला हुक्म क्या दिया, तुम जिस पर ज्यादती हो रही है उसकी तरफ से लड़ो, यहाँ तक कि दूसरा गिरोह वापस आ जाए अपनी असल पर यानी इंसाफ पर। और आखिर में अल्लाह ने कहा अल्लाह इंसाफ करने वालों को बड़ा पसंद करता है। तो मेरे भाइयों, हमने समझना क्या है, कोई भी दो ग्रोहों में लड़ाई हो, ये आम माशरती पहलू है, कोई से दो ग्रोहों में लड़ाई हो, हम उन दो के दरमियान में सुलह का सबब बने, ना कि हम बात को भड़कावा दें, बात को बढ़ाने का सबब बने। और ये अब इस माशरे में बड़ा अलमिया है, दो लोगों की लड़ाई है, ये दौर जो चल रहा है हम उनकी तस्वीरें खींचना शुरू हो जाते हैं। एक्सीडेंट हो, दौर था लोग उठाते थे, या चोट तो नहीं लगी, अब लोग मोबाइल निकाल के फोटो बनाते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं कि जी वायरल कर देंगे, इतने एक्सीडेंट हो ऐसे, मैं तो लंग रहे। हमें सोचना चाहिए कि दो ईमान वाले ग्रोहों में लड़ाई हो तो हमें सुलह का सबब बनना। और अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ इस अमल का बड़ा असर है। ये आयत नंबर 9 का खुलासा है जी। आयत नंबर 10 में अल्लाह फरमा रहा है कि क्यों सुलह करवानी है, ये वजह सुनिएगा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, बेशक मोमिन तो भाई भाई हैं। ये असल वजह है कि कलमे की बुनियाद पे हम सब सारे के सारे भाई हैं। आगे अल्लाह फरमा रहा है फअस्लिहू, तो सुलह करा दो, बैना अखावैकुम, दरमियान अपने दो भाइयों के, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। 10वीं आयत में जी 9वीं से बिल्कुल मुताबिकत रखती बात है। क्या बात है जी? अल्लाह फरमा रहा है कि तुम लोग ईमान वाले जो हो वो आपस में भाई भाई हो। तो जो दो भाई हैं एक घर में रहते हो, एक मिसाल लीजिएगा, एक घर में रहने वाले भाइयों में भी झगड़ा हो जाता है, लेकिन खाने पे वो फिर इकट्ठे बैठे होते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि लड़ाई हो और वो बोलना ही छोड़ दें, छोटी छोटी बातों में। देखें, एक घर में रहने वाले 5 बहन भाई हैं, हर एक की मर्जी में फर्क होगा। मैं एक मिसाल देता हूँ, आज का दौर जिस तरह जदीद है, हम 5 बहन भाई इकट्ठे बैठे हों, टेलीविजन कमरे में लगा है तो सारों की राय अलग होगी। एक भाई चाहेगा ये चैनल लगे, दूसरा चाहेगा ये लगे, तीसरा चाहेगा ये लगे। अब एक की मर्जी चलनी है, बाकी 4 ने कंप्रोमाइज करना है, बाकी 4 ने उसके मुताबिक हौसला सब्र करके बैठ जाना, चले यार ठीक है, बड़ा भाई है उसने लगा लिया बात का। एक मिसाल है, मैं लाजमी नहीं कह रहा कि टीवी चैनल में इकट्ठे होकर बैठिए, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि भाइयों में मुवाफकत, किसी भी बात पे आपस में क्लैश लड़ाई हो जाती है, लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि मोमिन भाइयों के दरमियान में लड़ाई हो जाए तो सुलह का सबब बनो, बात को बढ़ाओ ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्नद हदीस, आपने फरमाया जो शख्स 3 दिन तक अपने मोमिन भाई को ना बुलाए, उसके बाद वो जो चाहे यहूदी होके मरे चाहे ईसाई होके मरे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। यानी अल्लाह माफ फरमाए, किस कदर बड़ी वईद है कि जो शख्स 3 दिन से ज्यादा दूसरे मुसलमान भाई को नहीं बुलाता वो दायरे इस्लाम से चाहे निकल जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। हमें सोचना चाहिए कि कितना नाजुक पहलू है कि दो लोग लड़े हुए हों, उनके दरमियान सुलह का सबब बने। क्यों? क्योंकि हम आपस में भाई भाई हैं। और ये कलमे की बुनियाद पर रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे की बुनियाद पर हदीस पाक में आता है, लोग जो पूरी दुनिया में बसते हैं वो इस कलमे की बुनियाद पे सारे के सारे आपस में भाई भाई हैं, चाहे वो जहां भी रहते हैं, एक जस्द वाहिद की तरह। तो हमें इन आयतों को समझना है कि जहां भी लड़ाई हो हमारा किरदार सालिस का हो, हमारा किरदार सुलह करवाने वाला हो, हम लड़ाई को खत्म करने में अव्वलीन किरदार अदा करें। और जो ऐसा करेगा अल्लाह रसूल का हुक्म मानेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह और उसका रसूल दुनिया में भी उसको उसकी सुरखुरी का बायस बनेंगे और क़यामत के दिन भी इंशाअल्लाह उसको अजर मिलेगा। ये 2 आयतें हमारी क्लियर हो गई जी। 11वीं आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं, ये बड़ी अहम नसीहत है, हम इंशाअल्लाह मुख्तसर करते हैं इसको। अल्लाह फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्खर कौमुन, ना मजाक उड़ाए कोई कौम, मिन कौमिन, किसी दूसरी कौम का, आसा अन यकूनु, हो सकता है हो वो, खैरम मिनहुम, उनसे बेहतर। आगे अल्लाह फरमा रहा, वला निसाउन मिन निसाइन, वला निसाउन मिन निसाइन, औरतें ना दूसरी औरतों का, आसा अन यकुन्ना, हो सकता है कि वो बेहतर हो, खैरम मिनहुन्ना, उनसे बेहतर हो, वला तलमिजू, और ना तुम ऐब लगाओ अपनों पर, अनफुसकुम, अपनों को, वला तनाबजू, और ना चिढ़ाओ तुम या ना बुरे अलकाब दो, बिल अलकाब, ही बुरे अलकाब के साथ, बेसल इस्मु, कितना बुरा है नाम, अल फुसूकु, फिसक के बाद, बादल ईमान, ईमान के बाद फिसक, वलम वमल्लम, और जो कोई ना यतुब, तौबा करे, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, यही वो लोग हैं जो जालिमों में से। अब इस आयत में जो नसीहत है ना जी, वो ये है कि ईमान वाले आपस में एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं। बड़ी प्यारी नसीहत है। अल्लाह फरमा रहा है, ईमान वाले मर्द दूसरे मर्दों का, औरतें दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाएं। वजह क्या जी? हो सकता है जिनका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो तुमसे बेहतर हो। क्या मतलब? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा प्यारा कौल है। आप फरमाते हैं कि किसी शख्स की कदर तुम क्या जानो, क्या पता रात के अंधेरों में वो अल्लाह के कितना करीब है।
تو ظاہری شکل دیکھ کے، ظاہری سٹیٹس دیکھ کے، ظاہری قد قامت دیکھ کے، ظاہری ذات دیکھ کے ہم کسی کا مذاق اڑائیں، اس کو طنز کریں، کیا پتہ بھائی وہ رات کے اندھیروں میں اللہ کے کتنا قریب ہے۔ جو اللہ کے قریب ہے حقیقت قدر اسی کی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے قریب کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرنے والا، جو متقی ہے۔ اور تقوی کیا ہے جی؟ ہر نیک کام کرنا، ہر برے کام سے بچنا۔ جو یہ اختیار کیے ہوئے، اللہ کی قسم اللہ کے ہاں اس بندے کی بڑی قدر ہے۔ اللہ کے ہاں نہ ذات پات پہ فیصلے ہوں گے، نہ حسب نسب پہ فیصلے ہوں گے، فیصلہ اللہ کریں گے تو تقوی کی بنیاد پہ کریں گے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت، مقام، برتری، فضیلت اللہ اسے دے گا جو تم میں متقی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم نے سوچنا ہے، ہم مذاق بھی کریں تو مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں فرق ہے۔ ایک ہے مذاق کرنا، طنز مذاق میں بڑا فرق۔ مذاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بھی کرتے۔ ایک صحابی کا باقاعدہ ذکر ہے کہ وہ تشریف لاتے رسول اللہ کی محفل میں، صرف اللہ کے نبی اس سے مذاق سنتے اور صحابہ لوٹ پوٹ ہونے لگتے، اتنی ہنسی آتی۔ لیکن کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے کہ آپ ایسی بات کریں جس سے اگلا بندہ چڑھے۔ پھر اللہ نے اگلی نصیحت بھی یہی کی، مذاق نہ اڑائیں، برے القاب سے نہ پکاریں۔ برے القاب سے مراد بعض لوگوں نے اپنا نام نک نیم رکھا ہوتا ہے، نعمان سے نومی، اگر وہ رضامندی سے بلوا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے کہ جس نام سے دوسرا چڑھے، اس کو غصہ لگے، اسی بہت آسان ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ مذاق بھی کریں تو ایک حد تک کریں، اگلے بندے کی دل آزاری نہ ہو۔ اسی طرح نام برا جو پکارنا ہے، نام سیدھا لینا چاہیے۔ ایمان والے جو ہیں ایک دوسرے کا نام غلط نہیں لیتے، اور ان ساری چیزوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم ہر نشست میں ایک دو باتوں کو لے کر چلتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو عمل ہے جی، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، اچھی باتیں دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں، جب تک عمل نہ کریں اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت کے لیے یہ سوال بھی پوچھا جائے گا کہ جتنا اللہ نے علم دیا ہے اس پر کتنا عمل کیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت سے ہمیشہ علم نافع کا سوال کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج ہم نے جو کچھ پڑھا، جس کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ اس میں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔